أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سننے والی معززات، مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں، قرآن مقدس دے 30ویں پارے دی
ایک چھوٹی جی سورت جس سورت نو سورت العصر کیا جاندہ ہے، اس لیے تواڈے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ بظاہراً یہ سورت بڑی چھوٹی جئی ہے، لیکن اپنے اندر ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑی دولت او سمو کے تے بیٹھی۔ جتنی زیادہ یہ مختصر صورت ہے، اتنے ہی تعویل اور تفضیل دے نال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ مضامین بیان کیتے نے، انہاں دا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت وچ بیان کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن پاک دے مطلوب اور مقصودی مضامین انہاں دا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سورت دے بارے فرماتے نے کہ یہ سورت ایسی عظیم سورت ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نازل نہ کر دے، صرف اس سورت نو ہی نازل کر دیں تو انسان دی دنیاوی بھی اور اخروی کامیابی واسطے صرف ایک سورت ہی کافی سی، اور جی سورت کافی ہے وہ سورت العصر کہندے ہیں۔ قرآن پاک دی ابتدا تو لے کے انتہا تک بے شمار مقامات تے اللہ تعالیٰ نے جنہاں چار چیزاں دا ذکر کیتا ہے خصوصاً، وہ چارے چیزاں اللہ نے اس سورت وچ بیان کر دیتی ہیں، اور انہاں چیزاں نو بیان کرن تو پہلے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ رب العالمین قسم اگر نہ بھی اٹھان، بغیر قسم دے بات کرن، تو اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ نالو سچی گل کرنے والا، اللہ نالو سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جتھے اللہ قسم اٹھا کے گل کرن، اتھوں یہ سمجھنا چاہیے کہ گل بڑی کوئی اہمیت والی شروع ہو رہی ہے، گل بڑی کوئی ضروری شروع ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ دے واسطے خاص ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دی چان قسم اٹھا دے، اپنی مخلوق وچوں جدی چان جدو چان اللہ پاک کو دی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ واسطے خاص ہے، لیکن مینو اور تانوں اجازت نہیں کہ اللہ تو علاوہ کسے ہور دی قسم اٹھائی جائے۔ اللہ تے قسمہ اٹھاندے نے، کتے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، کہ مینو طور پہاڑ دی قسم، کتے اللہ فرماندے نے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
والسماء وما بناها والارض وما طحاها. کہتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. کہتے اللہ قسمیں اٹھاندے نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اور کہتے اللہ فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اور کہتے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاندے نے لعمرک، اے میرے محبوب مینوں تیری زندگی دی قسم. اللہ جدی چار قسم اٹھا دے. لیکن میرے بھائیو ایک قسم عبادت دے درجے دے اندر ہے، اور عبادت صرف اللہ واسطے خاص ہے. اور جدو بھی قسم اٹھانی ہے کدی چکنی ہے اللہ دی. ٹھنڈ تے نہیں لگی، مینوں لگی، تہاں تے نہیں لگی، پھر کون آ اللہ دی. اچھی ساری آکھو، اتوں ہی پتہ لگ گیا ٹھنڈ لگی تمہیں. چلو لا دینا تھوڑی ٹھنڈ ہونے اگے، ٹرو ذرا میرے نال. اللہ دی قسم اٹھانی ہے کیونکہ عبادت اللہ دی، اور قسم بھی عبادت دی قسم. اور اللہ دی عبادت دے اندر کسے غیر نو شریک کرنا یہ کوئی اختلافی گل نہیں، نہ ہی کہ کسی مسلک دے اٹیک ہے. گل سیدھی جی، صرف اللہ واسطے خاص عبادت. کہندے ہیں نا نماز التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو بندہ باہر جا کے کہ نہیں دودھ پتر دی قسم ہے، مینوں فلانی بیبے دی قسم ہے، یا مینوں مرے دادے دی قسم ہے. کسی دی قسم چکنی جدو بھی چکنی ہے تے اللہ دی قسم چکنی. لیکن یہ صرف اللہ واسطے خاص ہے کہ اللہ جدو چان جدی چان قسم اٹھا. اور اللہ اس جگہ تے قسم اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر. اللہ آندے نے مینوں زمانے دی قسم، مینوں زمانے دی قسم. زمانے دا ایک عربی دے اندر ایک دوسرا بھی نام ہے، انہوں دہر آندے نے. اور عصر دا مطلب بھی زمانہ، دہر دا مطلب بھی زمانہ. مینوں زمانے دی قسم. آئیے دے نال ایک حدیث سماعت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے آدم دا بیٹا ابن آدم جڑا مینوں گالی دیندا ہے. کیویں گالی دیندا ہے؟ آپ نے فرمایا لا تسب الدہر، لوگو زمانے نو گالی نہ کڈیا جے. لا تسب الدہر، زمانے نو گالی نہ کڈو. ان الدہر، اللہ آندے نے زمانہ میں واں. جے زمانے نو گالی کڈو گے تے رب نو گالی جائے گی. ابن آدم کہندا نا زمانہ بڑا پیڑا ہے. آندے ہیں نا بیٹھے جتھے بیٹھے ہوئے اتھے ہی گل، زمانہ بڑا پیڑا ہے. اے زمانہ انج دا ہو گیا جی، زمانہ انج دا ہو گیا. انج دی گل اج تو بعد منہ کڈنی، بولو تو صحیح کونی آ جاندی ہے. زمانہ کون ہے؟ میں چاہنا کہ میری گل چھوٹا چھوٹا بچہ بھی سمجھے، بچہ بڑا بھی سمجھے، تاکہ ایتھے آندے ہو اس ادھے پونے گھنٹے دے اندر کو دو چار گلاں یاد کر کے جایا کرو. فرمایا الدہر، اللہ آندے نے زمانہ میں ہاں تے زمانے نو گالی نہ کڈو. جدو زمانے نو گال کڈو گے او میں رب نو گال جائے گی. تے جڑا رب نو گال کڈے اپنے مالک کے خالق نو، اس جیسا بدبخت ترین بندہ دنیا چ کوئی نہیں. اللہ نے مینوں زمانے دی قسم. ایک ترجمہ ہے دا، اور دوسرا ترجمہ والعصر، مینوں عصر دے وقت دی قسم.
ویکھو اللہ اثر دے وقت دی قسم اٹھاندے نے. یہ دو ترجمے مفسرین کرام نے کیتے نے, دوویں درست نے. پہلا ترجمہ منو زمانے دی قسم, اور دوسرا منو اثر دے وقت دی قسم. اگو اثر دا وقت شروع ہو رہا ہے نا, 3 بجے تو بعد اثر دا وقت شروع ہو رہا ہے, جڑا غروب آفتاب تک رہے گا. اور یہ بڑی جڑا وقت ہے نا اثر دا, یہ بڑی اہمیت اور فضیلت والا وقت ہے, اور اسی بیشتر لوگ اس تو نا آشنا ہاں. اس دی حقیقت ہو, اس دی فضیلت ہو اور اس دی اہمیت ہو اسی نا واقف ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندے نو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے, پاویں دن سویر دا ہووے, پاویں رات ہووے, پاویں سردی ہووے, پاویں گرمی ہووے, پاویں دنیا تے دھوپ چڑھی ہووے تے پاویں دھوپ نہ ہووے, پاویں بدل ہون, گل سمجھ آ گئی نا. جویں دا بھی دنیا تے موسم ہے, جدو بندے نو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے اس وقت کیڑا او دے سامنے لیاندا جاندا ہے, وہ اثر دا وقت ہوندا ہے. جس ویلے بندے نو قبر وچ رکھیا جاندا ہے نا, جڑے مرضی ٹائم او دا جنازہ ہوئے, جڑے مرضی ٹائم نو دفن کیتا جائے, لیکن جدو قبر دے اندر اس نو رکھیا جاندا ہے, دفن کیتا جاندا ہے, تے انہوں ایک وقت دکھایا جاندا ہے, اور وہ وقت کیڑا ہوندا ہے, اثر دا وقت ہوندا ہے. اور اثر دا وقت کیڑا ہے کہ جدو سورج جڑا مغرب دی طرف اپنا سفر شروع کر دیا ہے, مغرب دی طرف غروب ہون دیاں تیاریاں کر رہے ہے, اس وقت نو دکھایا جاندا ہے. تے جڑا مومن بندہ ہے وہ پتہ کی آندا ہے, وہ آندا دا دا چھڈو چھڈو. جڑے آئے نے نا منکر نکیر, وہ آ کے سوال و جواب کرن لگ دے نے, تے سوال و جواب کرن تو پہلا وہ بندہ کی آندا ہے, دا دا مینوں چھڑ دیو, مینوں چھڑ دیو, میری اثر دی نماز رہندی جا رہی ہے, میں پہلا نماز پڑھاں گا پھر تواڈے سوالاں دا جواب دیاں گا. یہ کنے کہنا ہے؟ جنہیں اثر دے وقت دی نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر, اینی اہمیت ہے کہ او بندہ مومن, بندہ خدا, عظیم آدمی, وہ یہ کہہ رہے ہے کہ فرشتے ہو تسی میرا حساب کتاب لین واسطے آئے ہو, مینوں چھڈو, میں سب تو پہلا اثر دی نماز پڑھا. ویکھو سورج غروب ہو رہا ہے, اثر دا وقت لنگدا جا رہا ہے, میں پہلا نماز پڑھنی ہے, رب نو راضی کرنا ہے, تے پھر میں تواڈے سوالاں دا جواب دیاں گا. فرشتے بھی حیران ہو جان گے, کہن گے کیسا بندہ ہے کہ اینوں قبر وچ بھی آ کے نماز دی فکر پئی ہے, اینوں قبر وچ بھی آ کے نماز دی فکر ستائے جا رہی ہے, اور یہ اتنی اہمیت والی نماز ہے. اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ نے نمازاں دی محافظت کرو, والصلاۃ الوسطی, تے جڑی درمیانی نماز ہے. اور درمیانی نماز کیڑی ہے؟ فجر تے زور ادھروں, مغرب تے عشاء تے درمیان والی کیڑی آئی؟ اثر دی. اثر دی نماز. حالانکہ اللہ نے ساریاں نمازاں دے بارے فرمایا نا, نمازاں دی محافظت کرو. یہ کیوں کیا ہے؟ والصلاۃ الوسطی دے لفظ کیوں استعمال کیتے؟ اللہ اثر دے وقت دی, اثر دی نماز دی اہمیت اور فضیلت اجاگر کرنا چاہتے ہیں. لوگوں میرے نزدیک اثر دے وقت دی اتنی اہمیت ہے جس نو تسی آج کوئی سمجھ دے کچھ نہیں. ایسے واسطے رب اثر دے وقت دی قسم اٹھا رہے ہیں. تسی آکھو گے یار چنگا رلیا ہی, پچھلے جمعے سانوں فجر دے ٹائم تے طوطا لایا سو, اج اثر دے ٹائم تے, اج اثر دا وقت شروع کر لیا. دسے ہی نا فجر دی بھی بڑی اہمیت ہے, اثر دی بھی بڑی اہمیت ہے. اہمیت ہی ہے تو رب قسم اٹھا رہا ہے نا. اور اللہ کہہ رہے ہیں نماز آدھی محافظت کرو, درمیانی نماز دی خصوصاً. اور آئیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے دی عصر دی نماز رہ گئی، فوت ہو گئی، پڑھ نہیں سکیا، جان بوجھ کے انہیں چھڑ دیتی، ایک بھول گیا، تے بھولن دا علاج پتہ کی ہے؟ شریعت کوئی سخت نہیں ہے، بڑی آسان شریعت ہے، بڑا سوکھا دین جے، بڑا سوکھا دین جے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، کوئی اوکھا دین نہیں جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نماز بھول جے بندے کو رہ جائے، جدو یاد آ جائے ادو پڑھ لے، کوئی ہے اوکھا کم؟ تو سوال کیتا گیا سونے جی بندہ سویرے ستا رہ جائے، ہاں جی کیوں جی تسی ستے رہ جاندے ہو، کئی اتنے بھی آ کے سو جاندے نے، تو وہ کی علاج ہے؟ فرمایا جدو دی اکھ کھلے ادو ہی پڑھ لے۔ دیکھو نا کڈے رؤوف الرحیم نبی نے، پڑھو صحیح، معافی کوئی نہیں جے سوائے ایکو ٹبر دے، وہ پیدا کیڑا ہے؟ سوائے پیران دے، انہوں نے آخنا ساڑی نیتی قضا کیتی سانو پڑھن دی لوڑ کو نہیں، باقی کسے نو معاف نہیں جے، نہ نبیاں نو نہ ولیاں نو جڑے رب دے سچے ولی نے، نہ مرداں نو نہ عورتاں نو نہ بچیاں نو نہ بڑھیاں نو، کسے صورت بھی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دی عصر دی نماز رہ گئی، تو جو میرے وال جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی، نہیں پڑھی، جان بوجھ کے چھڑ دیتی ہے، آقا فرماتے نے انجی سمجھو کہ اس بندے دا مال بھی تباہ ہو گیا، اس بندے دی اولاد بھی تباہ ہو گئی، اتنا بڑا نقصان ہے عصر دی نماز ایک چھڈن دا کہ اس بندے دا مال بھی، جائیداد بھی، اولاد بھی انجی جویں ساری ضائع تے تباہ ہو گئی، فرمایا سب کچھ اس بندے دا تباہ ہو جاندہ ہے جدی عصر دی نماز فوت ہو جاندی۔ اور یارو اسی انہوں حمیت ہی نہیں دیندے، ساڑھے نزدیک اس دی قدر و منزلت ہی نہیں، اسی اس نو کوئی سمجھتے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آندی ہے، ایک ایسا وقت ہے، اب میں نے ٹائم دس دیا جی تہاڈی گھڑی دا سیل بھی مکا، ٹائم دس دیا جی اتنے ٹائم نہ ہو جائے، بھائی کئی سواریاں لیٹ ہو جاندیاں نے، جانا ہوندا نا انہوں نے، ٹائم میں دس دیا جی۔ آقا فرماندے نے جمعے والے دن ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا لمحہ ہے کہ جدوں بندہ جیڑی بھی دعا، جیڑی بھی حاجت، جیڑی بھی ضرورت اللہ دے سامنے پیش کردا ہے، دعا جیڑی بھی کردا ہے، اللہ اس کڑی اندر اس بندے دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ ہر جمعے کڑی ہوندی ہے، ہر جمعے، اور وہ پتہ کیڑی کڑی ہے؟ دسا کیڑی گھڑی ہے؟ جاپان دی نہیں، چائنا دی نہیں، وہ کیڑی گھڑی ہے؟ آقا فرماندے نے وہ کڑی ہے عصر تو لے کے مغرب تک دی، عصر تو لے کے مغرب تک دی، اینا اہمیت والا وقت ہے جنہوں ضائع کری جا رہے جے، جدی اہمیت اور فضیلت نو ناشنا جے۔ فرمایا اس جمعے والے دن اس کڑی دی اہمیت اتنی ہے کہ بندہ جڑی بھی دعا کردہ اللہ قبول کر لیندے نے، اور وہ کڑی عصر تو لے کے مغرب تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ہسٹری پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ بولو تو صحیح، نہیں پڑھی تو پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا، پڑھو گے تو وہ بھی ثواب ہے، آپ دی سیرت بھی پڑھو گے تو وہ بھی ثواب ہے۔ دیکھو نا کیسے افسوس دی گل ہے کہ جس ہستی دا اسی کلمہ پڑھیا ہے ساری زندگی لنگ جاندی، اسی اس ہستی دی لائف دا مطالعہ نہیں کرتے، اس ہستی دی لائف نو سٹڈی نہیں کرتے۔ یقین جانو بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے عیسائی، مورخ، مفکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہسٹری دا ایک ایک پہلو، صرف ایک پہلو پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے نے۔
اور ایک بہت بڑا انگریز گزرے ہے، اس نے کتاب لکھی، اور اس نے لکھیا اس کتاب دے اندر 100 بندے دے بارے، جی 100 بندے دے متعلق، ایک اسے مسلمان دا کام نہیں، اے عیسائی انگریز دا کام ہے، 100 بندے دے بارے کتاب لکھی، ہسٹری 100 بندیاں دی تاریخ لکھی، اور 100 بندیاں دی تاریخ دے وچوں سب تو پہلا اگر کسے دی ہسٹری اس نے لکھی ہے، کسے دا نام اگر لکھیا ہے تے جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تسی کیسے مسلمان جے ساری زندگی لنگ جی نبی دی ہسٹری نہیں پڑھی، نبی دی تاریخ دا مطالعہ نہیں کیتا، صرف یہ سمجھے کہ آپ دی پیدائش ہوتے کیک کھا لے، جھنڈیاں لا لیاں، جلوس کر لے، جلسے کر لے، آپ دی ہسٹری کس نے پڑھنی؟ ساری عمر بابا قائد اعظم تے پڑھ لیا، علامہ اقبال دی ہسٹری تے پڑھا چھڑی اپنے بچیاں نو نہیں پڑھائی، اس ہستی دی نہیں ہسٹری پڑھی کہ جس ہستی نے تینوں جنت لے کے دینی ہے، جس ہستی نے قیامت نو تیری سفارش کرنی ہے، وہ دی ہسٹری نہیں پڑھی۔ مسٹر چپس دے ناول دے پڑھے نے، بڑے بڑے ناول پڑھے نے، اور جنہ دا فائدہ ہی کوئی نہیں، رتی برابر فائدہ نہیں۔ میرا حال ہے ہون بھی ہونا ہی ہے ایف ایس سی دے اندر، اسی تے پڑھیا، وہ ایک بابا جا چول جا، وہ مچھی نہیں اُری کو پڑھی جاندی، وہ دا ہی ناول لوکاں نو پڑھا چھڑیا ساری زندگی۔ تے جے اس جگہ تے سونے نبی دی ہسٹری ہوندی تے کنا مزہ ہوندا، کردار بدل دے، لوکاں دے اخلاق بدل دے، نسلہ پروان چڑھ دیاں، انہاں دی سیرت بدل دی۔ لوگو آؤ، اگر اپنے سیرت و کردار نو تبدیل کرنا چاہتے ہو، او دا ایک کوئی حل ہے، سونے نبی دی ہسٹری، سونے نبی دی تاریخ، آپ دی زندگی دے شب و روز، آپ دی زندگی دے لیل و نہار، آپ دے معمولات، اونا دا مطالعہ کرو۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں، رب زندگی دی ہر نعمت تو نوازے گا، اللہ کردار بھی بہتر کرے گا، اخلاق بھی بہتر کرے گا، اللہ دنیا آخرت سوار دے گا۔ میرے بھائیو آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری ہسٹری دا مطالعہ کریے، تے آپ نے پوری ہسٹری دے اندر کسے کافر نو بد دعا نہیں دیتی۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا ادھر آ رہا، کسے کافر نو بد دعا نہیں دیتی۔ آقا علیہ السلام میدان طائف دے اندر پتھر کھا کے بھی تے کی کہہ رہے ہیں، اللہم اہد قومی، اے میرے نبی دا کردار ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آوے، نال محبت سینے لاواں تے سیدھا ہی جنت جاوے۔ آقا فرماندے نے پتھر مار رہے نے، میں انہاں دی ہدایت واسطے دعا کر دینا، اللہ انہاں نو ہدایت عطا کر دے، انہاں نو نہیں پتا میں انہاں دا کتنا بڑا خیر خواہ ہاں۔ نبی پاک نے کسے کافر نو بد دعا نہیں دیتی، لیکن ایتھے کی معاملہ بنے ہے، ادھروں پورے مدینے دا گروہ ہویا ہے، 10,000 دی فوج مدینے دے اطراف وچ لگی ہے، دشمنان اسلام مدینے دے اتے چڑھائی کرن واسطے برسرے پیکار نے فوجاں مدینے تے چڑھائی کیتیاں نے، لیکن سونے نبی نے بہترین حکمت عملی، انج دا جرنیل، انج دا قائد، انج دا لیڈر، انج دا چیف آف آرمی سٹاف، انج دا جرنیل کائنات قیامت دی صبح تک کسے ماں نے نہیں جنم دینا ہے جس دا جرنیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پورے مدینے دے ارد گرد خندق کھدوا دی تھی، دشمن خندق دی دوسری سائڈ تے ہوئے جنگ احزاب ہو رہی ہے، احزاب خزب دی جمع ہے،
بہت سارے گروہ لشکر، یہودی بھی، عیسائی بھی، منافقین بھی، مشرکین بھی، عرب دے سارے قبیلے بھی، سارے مل کے مدینے تے چڑھائی کیتے نے، اور آقا فرماندے نے وغلبت القلوب الحناجر، صحابی فرماندے نے انہاں دے دستے، انہاں دا لشکر، لاؤ لشکر ویکھ کے ساڈے کلیجے منہ نو آندے سن کہ بنے گا کی کہ اندر منافقین دا خطرہ ہے، باہر دشمنوں دا خطرہ ہے، یہ سارے معاملات بڑے خطرناک نے۔ پورے مدینے دا گروہ اج 16-17 دن ہو چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا بھی آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر دا وقت ہو گیا، عصر دا وقت ہویا ہے، ادھروں لڑائی جاری ہے، تیراں دی بارش ہو رہی ہے، عصر دا وقت گزردا جا رہا ہے، عصر دا وقت گزردا جا رہا ہے۔ نبی نو فکر دامنگیر ہوئی، نبی دے صحابہ نو بھی فکر دامنگیر ہوئی کہ اللہ اج ساڈی عصر دی نماز رہندی جا رہی ہے، جے نماز پڑھن لگ پئی ہے تے کتے پچھوں دشمن اٹیک نہ کر دے، حملہ نہ کر دے۔ انہاں دے بارے اقبال نے کیا سینا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، تو قبلہ روحوں کے زمیں بوز ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ایسا لڑائی میدان جنگ دے اندر بھی نماز بھولے نہیں بھولے، اللہ کی بنے گا؟ عصر دا وقت گزردا جا رہا ہے، ادھروں گمسان دی لڑائی جاری ہے، تیراں دی بارش ہو رہی ہے، نیزیاں دی بارش ہو رہی ہے، پتھراں دی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کتے اسی اس نماز دے اندر مشغول ہو گئے، اے دشمن نو حملہ کرن دا موقع نہ مل جائے۔ ادھروں سورج غروب ہو گیا، سونے نبی دی بھی عصر دی نماز رہ گئی، صحابہ دی بھی عصر دی نماز رہ گئی۔ حالانکہ او نبی نے، جس نبی نے ساری زندگی کسے کافر نو بد دعا نہیں دیتی، کسے کافر واسطے بد دعا واسطے ہاتھ نہیں اٹھائے، او نبی جس دے بارے اللہ قرآن دے اندر فرماندے نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ جدے بارے رب دا قرآن اس انداز نال گل کر رہے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جدے بارے رب دا قرآن اس انداز نال گل کر رہا ہے کہ او نبی اتنا رؤوف الرحیم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جڑا نبی کسے کافر واسطے بد دعا نہ کرے، اج کی ہون لگا ہے نا، نبی دی عصر دی نماز رہ گئی، او مسلمانہ غور کرنا، اج تو ٹی وی اگے بیٹھا رہنا ہے، کیبل اگے بیٹھا رہنا ہے، تو نیٹ دے اندر کھوبیا پیا ہے، وہ فیس بک دے اندر کھوبیا پیا ہے، واٹس ایپ ہی چلاندا پھرنا ہے، ایمو چلاندا پھرنا ہے، میسنجر دیاں تینوں فکراں پئیاں نے، تینوں نیٹ دیاں بڑیاں فکراں نے، نئی فکر تے تینوں عصر دے وقت دی نہیں فکر، نئی فکر تینوں عصر دی نماز دی نہیں فکر۔ اور تو کیسا مسلمان ہے، اور جس ہستی دا کلمہ پڑھیا ہے اس ہستی دی عصر دی نماز رہ گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا لے، میں کہنا وہ کیسے پیارے ہاتھ نے، جڑے ہاتھ جدوں آسماناں ول اٹھن، میرا رب انہاں ہاتھاں نو کدی خالی نہ موڑے۔ اللہ فرماوے سونیا اے تیرے ہاتھ اٹھے نے، اسی انہاں ہاتھاں نو کدی خالی
نہیں موڑیا سونے اج کیوں ہاتھ اٹھا لینی اللہ میں ہاتھ چکنے تے نہیں سن مگر انہاں بدبختاں نے تیرے نبی دی عصر دی نماز نو ضائع کر دیتا ہے تیرے نبی دے صحابہ دی عصر دی نماز نو ضائع کر دیتا ہے اج اللہ میں نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ جتنے بھی آئے نے یہ 10,000 دا لشکر نہ مدینے دا گروہ کیتا ہے آج نہ مدینے نو دی اٹ نہ نیٹ وجان دا پروگرام بنایا ہے اے مدینے دے اتے تیرہ تلواراں دی برسات کیتی رکھے نے اے مدینے دے اتے پتھراں دی برسات کر رہے ہیں اللہ منو اج مدینے دی اونی فکر نہیں جنہیں منو اج اپنی نماز دی فکر ہے لیکن اللہ بدبختاں نے تیرے نبی دی نماز فوت کر دیتی اللہ اج اینا کافراں دے کرانو جہنم دی اگ نال پر دے جنہ تیرے نبی دی عصر دی نماز نو ضائع کر دیتا ہے جنہ تیرے نبی دی عصر دی نماز نو ضائع کیتا ہے اللہ جو اولا دے کرانو جہنم دی اگ نال پر دے صحابی فرماندے نے دعا والے ہاتھ نیچے ہوئے نے رات دا وقت ہے عشاء تو بعد آندھی چلی ہے پھر انج دی آندھی چلی ہے اسی اپنی زندگی دے اندر انج دی نیری نہیں ویکھی انج دی آندھی چلدی نہیں ویکھی فرمایا پھر اس آندھی نے انہاں دے کرانو اگاں دے نال پر دیتا جڑے خیمے انہاں لگائے اور انہاں خیمیاں دے اندر جڑیاں ہانڈیاں سن الٹ گئیاں اور انہاں خیمیاں دے اندر جڑیاں اگاں والیاں رب نے انہاں اگاں نو انہاں خیمیاں تے پلٹ دیتا میرے نبی دی دعا نو حق کر کے دکھا دیتا کہ لوگوں نبی نو اپنی اتنی فکر نہیں جنی نماز دی فکر ہے تو اسی کیسے مسلمان اسی کیسے مسلمان کس منہ نال اپنے آپ نو آنے اہل حدیث کس منہ نال اپنے آپ نو کہنے اہل سنت ساڈے نزدیک عصر دی نماز دی اہمیت ہی کوئی نہیں رب قسمہ اٹھا رہے ہیں رب اہمیت واضح کر رہے ہیں والعصر منو عصر دے وقت دی قسم ان الانسان لفی خسر اللہ نے سارے انسان خسارے دے اندر نے بچن گئے کون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمایا ایک دوسرے نو وصیت کرتے رہے حق دی وصیت کرتے رہے اور اس وصیت دے اندر نصیحت دے اندر جو مشکلات آئیاں فرمایا اس تے صبر دی تلقین کرتے رہے اے 4 خوبیاں دے مالک 4 صفات دے مالک خسارے تو بچن گے نقصان تو بچن گے آؤ اگر نقصان تو بچنا چاہتے ہو انہاں 4 خوبیاں نو اپنے اندر شامل کیجئے اللہ پاک کو دعا ہے ہر ایک نو نیکی دی توفیق عطا فرمائے